نشے کا بنیادی تعلق موڈ اور مزاج کی خرابی سے ہے، اور یہ ازل سے انسان کا مسئلہ ہے، اگرچہ وجوہات بدل گئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج کل دو طرح سے ہم اسے کلاسیفائی کر سکتے ہیں، جیسے ٹائپ 1 ایڈکشن اور ٹائپ 2 ایڈکشن۔ جیسے ڈائبٹیز ٹائپ 1 ہوتی ہے تو ٹائپ 2 ہوتی ہے۔ ٹائپ 1 ہم عام طور پر اس کو کہتے ہیں کہ جو ارلی ایج میں نشے کی طرف جن کا رجحان ہو جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نوجوان ذہین اور جن کو پڑھائی کے چیلنجز اور اپنے ماں باپ سے نپٹنے کے چیلنجز درپیش ہوتے ہیں۔ ٹائپ 2 ایڈکشن ہے یا الکوہلزم ہے، واضح طور پر اس میں یہ نظر آتا ہے کہ ارلی ایج میں یہ لوگ اپنا فوکس اپنی تعلیم و تربیت پر اور بہتری پر اور آگے بڑھنے پر رکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ کچھ بن جاتے ہیں، یعنی معاشرے کے ہائی اچیور لوگ۔ ڈرگ یوز جو ہوتا ہے اس کی وجہ موڈ کی خرابی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ بہت کم ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کوئی موڈ کی خرابی نہیں ہوتی، وہ جمعہ جانجنال وہ بھی ڈرگ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کردار کی خرابی کا کیسے شائبہ ہوتا ہے؟ یہ شائبہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب کوئی ڈرگ یوز کرنا شروع کر دیتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر کردار کی خامیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، وہ ان کو ایمبریس کرنے لگتا ہے، اور کردار کی خامیوں کا پتہ پہلے چلتا ہے اور ساتھ ہی پھر کچھ دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ ایڈکٹ بھی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لازم و ملزوم چیز ہے کہ جو بندہ بھی ڈرگ یوز کرتا ہے وہ پہلے کردار کی خامیوں میں ہوتا ہے تو ڈرگ یوز کرتا ہے، جبکہ حقیقت اس سے الٹ ہے۔ ایڈکشن یا الکوہلزم کی بیماری ایسی ہے کہ اس میں کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیارا نشے کی بیماری سے نکل کر ایک صحت مند خوبصورت زندگی گزارے تو سب سے پہلے آپ کو حقیقت حال تسلیم کرنا ہوگی۔ ہر بندہ ڈرگ استعمال کرتے کرتے ایڈکٹ نہیں بنتا، کافی کم تعداد ہے ان میں سے ان لوگوں کی جو کہ ڈرگ ایڈکٹ بنتے ہیں۔ ہر بندہ جو الکوہل استعمال کرتا ہے وہ الکوہلک نہیں بنتا، کہ جب ہمارا جسم ڈرگز استعمال کرنے کے لیے محفوظ نہیں رہتا یا ہیلدی نہیں رہتا تو وہ کچھ زہریلے مادے بھی ساتھ پیدا کرنے لگتا ہے اور اس کا نشہ جلدی اترنے لگتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح اس کے نشے میں برکت نہیں رہتی، تو وہ پھر اور زیادہ نشہ استعمال کرتا ہے، اور یہاں سے وہ کردار کی خامیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈرگ یوزرز ہوتے ہیں اور ان کو اپنے ڈرگ کے استعمال پہ کچھ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہیں کریں جب چاہیں نہ کریں، لیکن کچھ لوگ پھر بغیر اپنی مرضی کے ہی ایڈکشن کی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے دو اسٹریٹجیز ہیں، ایک تو ان کا عزت اور مقام برقرار رکھیں، جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے کہ انہیں بڑا نکما سمجھا جاتا ہے۔ وہ فیملی کی ایک بنیادی ازمپشن ہوتی ہے کہ اگر ہم مریض کو کسی طرح خوش کر دیں تو پھر یہ نشہ نہیں کرے گا۔ اب یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بیماری ایکچولی فزیکل بیماری ہے، اس کا علاج بیہیویئرل ہے۔ جو نوجوان ہارڈ کور ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہو کے برباد ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا سفر انرجی ڈرنکس، سو کالڈ انرجی ڈرنکس سے سٹارٹ کیا تھا۔ ان کے اشتہار ایسے بنائے جاتے ہیں کہ اٹ گیوز یو ونگز، اور پھر جب آپ یہ کر لیں گے تو اگر کسی لڑکی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے تو آپ اسے ٹچ کریں گے تو گڈی سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو اچھا، یہ جو متھ ہے اس کو بھی میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی نشہ آپ کو کسی ڈاکٹر کے ہاتھوں ملا ہے یا کسی بزرگ کے ہاتھوں ملا ہے، مطلب کسی بادشاہ کے ہاتھوں ملا ہے، آپ کے ملک کے سربراہ کے ہاتھوں آپ کو کوئی تمغے کے طور پر ملا ہے، یا کسی طریقے سے بھی کوئی نشہ اگر آپ کو ملا ہے تو وہ نشہ ہے، اور یا تو اس کا استعمال آپ بطور نشہ کے کریں گے یا پھر آپ ایڈکٹڈ ہو جائیں گے اور آپ اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کے اپنی زندگی خراب کریں گے۔ صداقت کلینک مری میں ہمیں علی حسن صاحب، ڈائریکٹر صداقت کلینک مری ہوسٹ کر رہے ہیں۔ علی حسن صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ہوسٹنگ اس۔ میرے ساتھ ولنگ ویز کے سی ای او ڈاکٹر صداقت علی تشریف رکھتے ہیں، ایڈکشن اسپیشلسٹ ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے مری صداقت کلینک کے ڈائریکٹر علی حسن صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر کاؤنسلر ندیم نور صاحب جو ولنگ ویز لاہور میں ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ مس عفا، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔
اسسٹنٹ ڈائریکٹر مس شمائلہ بطول ہمارے ساتھ ہیں ویلنگ ویز لاہور سے، اور مس منہل خان اینڈ مسٹر عمر سلطان، بوتھ کلینکل سائیکالوجسٹ فرام ویلنگ ویز لاہور۔ ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ میں ہمارا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ جو مریض ہے اس کی بحالی ہو، اس کو نشے کی بیماری سے چھٹکارا ملے، اس کا علاج ہو۔ ہماری توجہ ساری اس چیز پہ ہوتی ہے کہ سائنٹیفک بنیادوں پر ہم اس کا علاج کریں، مگر کم معلومات کی وجہ سے، پرانے عقیدوں کی وجہ سے، پیراڈائمز کی وجہ سے فیملی اور مریض جو ہے وہ نان ایشوز کی طرف گھوم پھر کے آ جاتے ہیں۔ میں چاہوں گا ڈاکٹر صداقت، آپ اس کے اوپر ایز یو کیپٹ آن ٹریٹنگ اینڈ ماڈیفائنگ دی ٹریٹمنٹ پروگرام اوور لاسٹ 40 ایئرس، تو آپ اس چیز پر اپنا اوور ویو دیں۔ نشے کا بنیادی تعلق موڈ اور مزاج کی خرابی سے ہے، اور یہ ازل سے انسان کا مسئلہ ہے، اگرچہ وجوہات بدل گئی ہیں۔ پہلے انسان کے موڈ اور مزاج کو جن چیزوں سے خطرہ تھا، انسان نے ان چیزوں میں سے کافی چیزوں پہ قابو پا لیا ہے۔ جیسے موسم، پہلے سرد موسم میں لوگ الکوہل کا استعمال کیا کرتے تھے، بیماریوں کے علاج کا معاملہ تھا، کوئی علاج معالجہ میسر ہی نہیں تھا، لوگ ان ڈرگز سے اپنا علاج کرتے تھے جو قدرتی طور پر پائی جاتی تھیں، اور الکوہل کو بھی انسان نے کوئی 10,000 سال پہلے انسیڈنٹلی ڈسکور کر لیا تھا، اور ایز اے پین کلر بھی اس کا استعمال ہوتا رہا، انرجی کے طور پر بھی اس کا استعمال چلتا رہا۔ لوگ جنگوں میں بھی زخموں پہ شراب چھڑک کر اور شراب پی کر اپنے مورال کو ہائی کیا کرتے تھے۔ تو چیزیں بدل گئی ہیں، اور ہمارے موڈ اور مزاج کو خطرات اب نئی تہذیب سے ہو گئے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں، صبح دیر سے سو کے اٹھتے ہیں، اس سے موڈ اور مزاج میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ بزنس مین ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، بیوروکریٹس اور بڑے بڑے سرکاری افسران، سیاستدان، فیوڈل لارڈز، سی ای اوز، یہ سب کا رجحان نشے کی طرف زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے موڈ اور مزاج کو خطرات ہر وقت چاروں طرف سے گھیرے رکھتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی پھر قریب سے مشورہ دیتا ہے کہ موڈ اور مزاج کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ شراب استعمال کر لیجئے، یا چرس، یا سگریٹ، چائے کافی، یا کوئی چیز بھی جس سے موڈ بدل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج کل دو طرح سے ہم اسے کلاسیفائی کر سکتے ہیں، جیسے ٹائپ 1 ایڈکشن اور ٹائپ 2 ایڈکشن۔ جیسے ڈائبٹیز ٹائپ 1 ہوتی ہے تو ٹائپ 2 ہوتی ہے۔ ٹائپ 1 ہم عام طور پر اس کو کہتے ہیں کہ جو ارلی ایج میں نشے کی طرف جن کا رجحان ہو جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نوجوان، ذہین، اور جن کو پڑھائی کے چیلنجز اور اپنے ماں باپ سے نپٹنے کے چیلنجز درپیش ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جب انٹریکشن ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ اور اسکول میں ٹیچرز کے ساتھ، اس انٹریکشن کے نتیجے میں موڈ کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ پھر یہی عمر ہوتی ہے پیار محبت کرنے کی، اور اس میں بھی موڈ اور مزاج کے جو چیلنجز آ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ناراضگی ہو جانا، بریک اپ ہونا، دوبارہ ریکنسائل کرنا، اور ان کی زندگی میں واحد جو مزہ انہیں نظر آتا ہے وہ پارٹی کا مزہ ہے، اور ڈرگز کا مزہ ہے، اور وہ بھی کچھ بن نہیں پاتے کہ وہ اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس کو ہم ٹائپ 1 ایڈکشن یا الکوہلزم کہہ سکتے ہیں۔ جو ٹائپ 2 ایڈکشن ہے یا الکوہلزم ہے، واضح طور پر اس میں یہ نظر آتا ہے کہ ارلی ایج میں یہ لوگ اپنا فوکس اپنی تعلیم و تربیت پر اور بہتری پر اور آگے بڑھنے پر رکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ کچھ بن جاتے ہیں، یعنی معاشرے کے ہائی اچیور لوگ۔ اور جب یہ کچھ بن جاتے ہیں تو انہیں موڈ اور مزاج کی خرابی کا سامنا ہوتا ہے، اور پھر یہ ڈرگ شروع کرتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے بنایا تھا تو یا تو اس کو بگاڑ بیٹھتے ہیں، یا پھر اس میں بہت ڈکلائن آ جاتا ہے، سٹک ہو جاتے ہیں، اور پھر بڑی مشکل سے گزارا مزارہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کی میں نے بات کی ہے، یہ بڑا ہی ایک تاثر معاشرے میں، دنیا بھر کے ہر معاشرے میں یہ تاثر ہے کہ جو لوگ بھی ڈرگز یوز کرتے ہیں یا الکوہل یوز کرتے ہیں، یہ کردار کے کوئی ٹھیک لوگ نہیں ہوتے۔ اور یہ تسلیم کرنا کہ میں ڈرگ ایڈکٹ ہوں، ایک طرح سے پھر یہ تسلیم کرنا بن جاتا ہے کہ میرے کردار کی خرابی ہے۔
اور یہ کوئی نہیں ماننا چاہتا کہ میرے کردار کی خرابی ہے. اگر اسے یہ خدشہ یا یہ ڈر نہ ہو کہ میں جب تسلیم کروں گا کہ میں ایک الکوہلک ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ میں کردار کا خراب آدمی ہوں. اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہو تو میرے لیے یہ تسلیم کرنا آسان ہو جائے گا کہ میں ایک الکوہلک ہوں. جیسے کوئی ڈائبیٹک آخرکار یہ بات تسلیم کر لیتا ہے کہ میں ڈائبیٹک ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈرگ یوز جو ہوتا ہے اس کی وجہ موڈ کی خرابی ہوتی ہے. کسی نہ کسی وجہ سے موڈ کا خراب ہونا، تعلقات کی خرابی سے موڈ کا خراب ہونا، یا کام کاج کے حوالے سے سٹریسز آنا لوگوں کی زندگی میں. پھر کچھ ایسے سائیکیٹرک ڈس آرڈرز بھی ہوتے ہیں کہ جس سے موڈ کو خطرہ ہوتا ہے. ڈپریشن ان میں سے ایک ہے، انگزائٹی ڈس آرڈر ہے، بائیپولر ڈس آرڈر ہے، اگریسو جو انسان محسوس کرتے ہیں، اینگر پرابلمز ہیں، تو اس سے بھی موڈ کو خطرات ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ بہت کم ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کوئی موڈ کی خرابی نہیں ہوتی، وہ جمعہ جانجنال وہ بھی ڈرگ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جو بھی ڈرگ یوز کرے گا چاہے اس کی کوئی بھی وجہ ہو، اس کا امکان پیدا ہو جائے گا کہ وہ ڈرگ ایڈکٹ بنے گا. اور وہ امکان اس وجہ سے پیدا ہوگا کہ اس کے جسم میں جو ڈرگز کے ساتھ ڈیل کرنے کا نظام ہے، میکنزم ہے، وہ خرابی اس میں پیدا ہو جائے گی. اس کا جسم روٹ جائے گا، اس کا جسم دوستی نبھانے کا ارادہ ختم کر دے گا. وہ دشمنی، اس کا جسم دشمنی شروع کر دیتا ہے اس کے اس مشغلے کے ساتھ. اب رہ گئی کردار کی خرابی کا کیسے شائبہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کے ڈرگ ایڈکٹ سنتے ہی کہ کوئی ڈرگ یوز کرتا ہے یا ڈرگ ایڈکٹ ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ضرور یہ کردار کا بہت خراب آدمی ہوگا. تو یہ شائبہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب کوئی ڈرگ یوز کرنا شروع کر دیتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر کردار کی خامیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. وہ ان کو ایمبریس کرنے لگتا ہے، کیونکہ ایک تو ڈرگز کے استعمال سے انسان کو اپنی ویلیوز کے بارے میں بہت زیادہ کنسرن نہیں رہتا. اور ڈرگ یوزرز یا ایڈکٹس کو جھوٹ بھی کثرت سے بولنے پڑتے ہیں. اپنی ڈرگ یوز کو جاری رکھنے کے لیے کرائم بھی اکثر کرنے پڑتے ہیں. تو وہ جو ایسوسیٹڈ بیہیویئرز ہیں جو کہ ڈرگ یوز کو جاری رکھنے کے لیے لازم ہوتے ہیں، وہ چونکہ کردار کی خامیاں ہوتی ہیں تو اس لیے پھر ان کے اندر جو ہی وہ نشے کا استعمال شروع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ بعد میں کردار کی خامیاں ان کی شخصیت کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہیں. اور کردار کی خامیوں کا پتہ پہلے چلتا ہے اور ساتھ ہی پھر کچھ دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ ایڈکٹ بھی ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لازم و ملزوم چیز ہے کہ جو بندہ بھی ڈرگ یوز کرتا ہے وہ پہلے کردار کی خامیوں میں ہوتا ہے تو ڈرگ یوز کرتا ہے، جبکہ حقیقت اس سے الٹ ہے. ایڈکشن یا الکوہلزم کی بیماری ایسی ہے کہ اس میں کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیارا نشے کی بیماری سے نکل کر ایک صحت مند خوبصورت زندگی گزارے تو سب سے پہلے آپ کو حقیقت حال تسلیم کرنا ہوگی. آپ ایک بریک لے لیتے ہیں. کرتے ہیں وہ THC ہے، ٹیٹرا ہائیڈرو کینابینول. چرس ہماری ایسے مدد کرتی ہے کہ جو چیز ہمیں کم محسوس ہوتی ہے وہ ہم زیادہ محسوس کر سکتے ہیں. چرس کا جو بنیادی اثر ہے وہ 3 دن چلتا ہے. چرس یوز ڈس آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ کہیں دوسرے لوگوں میں چرس یوز ان آرڈر بھی ہوتا ہے. 10 دفعہ کوئی چرس زندگی میں استعمال کرتا ہے، صرف 10 دفعہ، تو اس کو شیزوفرینیا ہونے کے امکانات 70% زیادہ ہو جاتے ہیں. اگر کوئی ہفتے میں 1 دفعہ چرس پیتا ہے اور ایسا وہ 100 ہفتے کرتا ہے تو اس کا IQ 10 درجے نیچے آ جاتا ہے. چرس کا استعمال بھی فروغ پاتا ہے کلاس روم کے باہر. پاکستان میں اس وقت کوئی 80 لاکھ لوگ ایڈکشن میں مبتلا ہے. چرس کے حوالے سے جو دشواریاں ہوتی ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہے کہ اگر آپ کا چرس یوز ان آرڈر ہے
تو آپ کو دشواریاں ہوں گی جو پسماندگی کی طرف لے جانے والی. اور اگر آپ چرس یوز ڈس آرڈر کی طرف چلے گئے تو آپ کو جو دشواریاں ہوں گی وہ تباہی کی طرف لے جانے والی ہوں گی. چرس کے معاملے میں جب والدین یہ پتہ کرتے ہیں کسی طرح سے کہ ہمارا بچہ چرس پی رہا ہے تو وہ بعض اوقات انہیں بڑا ریلیف ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، چرس ہی پی رہا ہے ہمارا بچہ، کوئی ہیروئن تو نہیں پی رہا. کہیں نہ کہیں ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے اپنے موڈ کو سیدھا رکھنے کے لیے، اور ہمیں آسان ترین طریقہ یہ نظر آتا ہے کہ ہم سگریٹ پی لیں، یا سگریٹ سے بات نہ بنے تو آگے چل کے ہم چرس پی لیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر صداقت علی اس پہ بات کر رہے تھے کہ کردار کی خرابی جو ہے وہ جوڑ دی جاتی ہے ان لوگوں سے جو بھی نشہ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جو بڑے پارسا قسم کے لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں کیا وہ بھی نشے کی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں؟ اور جو ان کا سٹریس ہوتا ہے اور ٹینشن ہوتی ہے اس کی وجہ پہ کئی دفعہ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر ان کو ایک دوا تجویز کرتا ہے کہ ان کی انگزائٹی کم ہو جائے، ان کی جو بھی سٹریس ہے وہ کم ہو جائے، اور بعد میں وہ اپنا پرسکرپشن تو روک لیتا ہے مگر وہ اس دوا پہ، اس کیمیکل ایجنٹ پہ جڑے رہتے ہیں. تو کیا یہ لوگ بھی ایڈکٹس اسی طرح سے کہلائیں گے، اور کیا ان کی بھی شخصیت کے اندر برے جو ہے پہلو نظر کردار کے نظر آنے لگیں گے؟ اچھا، یہ بھی خوب کہی آپ نے کہ جو پارسا قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی نشہ کر سکتے ہیں. تو میں یہی تو عرض کر رہا ہوں پہلے سے ہی کہ پارسا قسم کے لوگ ہی نشہ کرتے ہیں، اور نشہ کرتے کرتے وہ کردار کی خامیوں کو اپنے ساتھ چموڑ لیتے ہیں. جو لوگ ڈاکٹرز کے پاس کسی تکلیف کے لیے جاتے ہیں اور ڈاکٹر ان کو اس تکلیف کو رفع کرنے کے لیے کوئی انجیکشن یا دوا دیتے ہیں اور وہ تکلیف رفع ہو جاتی ہے، لیکن انجیکشن یا دوا ان کو چمٹ جاتی ہے اور وہ اس کو استعمال اس کا جاری رکھتے ہیں، کیونکہ تکلیف دور ہونے کے علاوہ ان کا موڈ اور مزاج بھی اس سے بدلا تھا. تو وہ روشناس ہو جاتے ہیں ایک چیز سے جو کہ موڈ اور مزاج کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور ڈاکٹر نسخہ اگر 5 دن کے لیے دیتا ہے تو وہ بار بار بازار سے اس دوا کو خرید کے استعمال کرتے رہتے ہیں. اور دیکھا گیا ہے کہ ان کے اندر بھی وہ ساری کردار کی خامیاں جو میڈیکلی میڈیٹیڈ ایڈکٹس جنہیں ہم کہتے ہیں، ڈاکٹرز کے ہاتھوں جو ایڈکٹ بننے والے لوگ ہیں، ان کی تعداد بے انتہا ہے. ہم نے یہاں پر یہ دیکھا ہے کہ فیملی کی کیپیسٹی نہیں بچتی ہے، یعنی وہ اتنا زیادہ آکوپائڈ اس بات سے ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں پتہ نہ چلیں کسی کو، ایون اگر ہم بیماری کی بات ان سے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تھراپسٹ کو بھی یہ جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں ویسے یہ دل کا بہت اچھا ہے. یعنی وہ اتنے آکوپائڈ اس آبسیشن سے ہوتے ہیں کہ ان کا امیج جو ہے وہ خراب نہ ہو. جس طرح سے باقی بیماریاں جو ہوتی ہیں ان کے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں، ڈاکٹر سمٹمز کو کبھی ٹریٹ کرتے ہیں، کبھی اصل پیتھولوجی کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو کیا ڈرگ ایڈکشن کے بھی سمٹمز کو ٹریٹ کیا جانا چاہیے یا جو اس کی پیتھولوجی ہے اس کو ٹریٹ کیا جانا چاہیے، دونوں کو؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. جو پیتھولوجی ہے اس کو ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا. اصل مسئلہ یہ ہے جو میں واضح کرنا چاہوں گا کہ ہر بندہ جو ڈرگز استعمال کرتا ہے، ایڈکشن والی ڈرگز، ہر بندہ ڈرگ استعمال کرتے کرتے ایڈکٹ نہیں بنتا. کافی کم تعداد ہے ان میں سے ان لوگوں کی جو کہ ڈرگ ایڈکٹ بنتے ہیں. ہر بندہ جو الکوہل استعمال کرتا ہے وہ الکوہلک نہیں بنتا، کیونکہ زیادہ تر جو میجورٹی ہے وہ ڈرگ استعمال کرتے ہیں یا الکوہل استعمال کرتے ہیں، ان کا موڈ اور مزاج بہتر ہو جاتا ہے اور وہ ایک ڈوز کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، ان کی ڈوز بڑھتی نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کے اندر کوئی جینیٹک مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی جسمانی جو نظام ہے ڈرگز کو ہینڈل کرنے کا، وہ جسمانی نظام ہی خراب ہو جاتا ہے، جس سے کہ ڈرگز یا الکوہل زیادہ مؤثر نہیں رہتی ہیں اس کے لیے. کہ جب ہمارا جسم ڈرگز استعمال کرنے کے لیے محفوظ نہیں رہتا یا ہیلدی نہیں رہتا تو وہ کچھ زہریلے مادے بھی ساتھ پیدا کرنے لگتا ہے اور اس کا نشہ جلدی اترنے لگتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح اس کے نشے میں برکت نہیں رہتی، تو وہ پھر اور زیادہ نشہ استعمال کرتا ہے.
جب وہ اور زیادہ نشہ استعمال کرتا ہے، اور زیادہ وقت خرچ ہوتا ہے، اور زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو اس کو اور زیادہ سٹرگل بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ بات اب دوسروں کے نوٹس میں آ رہی ہوتی ہے جو اس کے ڈرگ یوز میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں سے وہ کردار کی خامیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈرگ یوزرز ہوتے ہیں، اور ان کو اپنے ڈرگ کے استعمال پہ کچھ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہیں کریں، جب چاہیں نہ کریں، لیکن کچھ لوگ پھر بغیر اپنی مرضی کے ہی ایڈکشن کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، اور ان کے جسم میں ایک پیتھولوجی پیدا ہوتی ہے جسے ہم ڈیزیز کانسیپٹ کہتے ہیں، کہ ان کے جسم میں جو ڈرگز سے مزہ حاصل کرنے کا نظام ہے وہ ہیلدی نہیں رہتا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے ڈرگز استعمال کرنے کا، الکوہل استعمال کرنے کا، کیونکہ اس کی مدد سے وہ اپنے موڈ کو سنبھالتے ہیں، وہ اپنی نیند کو بہتر بناتے ہیں، اور بہت سارے دیگر کام جو وہ زندگی میں کرتے ہیں، جیسے اعتماد حاصل کرنا، جیسے گفتگو کرنا، جیسے کریٹیو ہونا، وہ ان ڈرگز کی مدد سے کر رہے ہوتے ہیں، اور اب ڈرگ ان کی مدد نہیں کر پاتی، ڈرگ ان کی دوست نہیں رہتی، اکھڑ جاتی ہے، اور ایک دوست کا اندر ہی اندر رویہ ایسا ہو جاتا ہے جو سمجھ میں بھی نہیں آتا، اور وہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ بھی ہوتا ہے۔ تو جو لوگ ڈرگ ایڈکٹ نہیں بنتے ان کی زندگی میں صرف پسماندگی آتی ہے، یعنی وہ اس طرح ترقی نہیں کر سکتے جس طرح کہ وہ لوگ ترقی کرتے ہیں جو اپنے نیچرل برین یا نیچرل سائیکالوجی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ جو ڈرگ یوز کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں وہ بیساکھیوں کے ساتھ آپ سمجھے کہ چل رہے ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی میں کچھ پسماندگی آتی ہے، لیکن اکثر بہت بریلینٹ لوگ ہوتے ہیں اور ان کی پسماندگی ان کی بریلینس میں چھپی ہوتی ہے، جبکہ جو ایڈکٹ بن جاتے ہیں ان کی زندگی میں پسماندگی نہیں آتی، ان کی زندگی میں سیدھی سیدھی تباہی آ جاتی ہے، بربادی آ جاتی ہے، ان کے ریلیشن شپ خراب ہو جاتے ہیں، ان کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے، اور کردار کی خامیوں کے حوالے سے لوگ ان کو منفی انداز میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کردار کی خامیاں نشہ کرنے کے بعد آئی ہیں ان میں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے ہی کردار کی خرابیوں کے حامل تھے تو انہوں نے نشے کا انتخاب کیا۔ سر اس کا مطلب یہ تو طے پایا کہ جو لوگ بھی ترقی کی کوئی ایسی منازل طے کرتے ہیں جو سب کو نظر آتی ہیں، پھر وہ ڈرگ یوزرز یا ڈرگ ایڈکٹس نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ڈرگ یوزر بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک، لیکن جو میں نے بات کی تھی کہ ان کے اندر کچھ پسماندگی آ جاتی ہے، وہ ان کی بریلینس کے اندر چھپی رہتی ہے۔ جیسے فرض کریں کوئی ادارہ بہت پروفیٹیبل ہو اور ایٹ دی سیم ٹائم اس میں ایمبیزلمنٹس بھی ہوں، تو یہ ایمبیزلمنٹ چھپی رہیں گی نا، لیکن جب وہ ادارہ پروفیٹیبل نہیں رہے گا، منافع کی بجائے خسارہ شو کرنا شروع کر دے گا، تو تب جو ہے وہ جو بے ایمانی بیچ کی ہے وہ ابھر کر سامنے آئے گی۔ تو ایک بندہ جو کہ بہت بریلینٹ ہے، کوئی بہت بڑا شاعر ہے یا سی ای او ہے یا بیوروکریٹ ہے یا کھلاڑی ہے جس کے نام کا ڈنکا بجتا ہے یا پائلٹ ہے یا کوئی وکیل ہے، تو آپ یوں سمجھیں کہ 1 to 10 کے اسکیل پہ اگر اس کا پوٹینشل 10 کا تھا اور وہ 9 پہ ہے تو کوئی بندہ اس بات کو زیادہ جج نہیں کر سکے گا، لیکن جو بندہ ایڈکٹ ہو گیا یا الکوہلک ہو گیا ہے تو وہ 10 سے 9 پہ نہیں آئے گا، وہ 7 6 5 4 وہ فری فال ہے، اخیر میں وہ ہٹ باٹم ہوگا، جسے یہ کہا جاتا ہے کہ جب لوگ ہٹ باٹم ہوتے ہیں تو تبھی انہیں صحیح سمجھ میں آتی ہے، جو کہ ایک درست بات نہیں ہے۔ ہٹ باٹم ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ارد گرد کچھ مخلص اور محبت کرنے والے لوگوں کا ہونا ضروری ہے جو کسی کو ریئلائز کروا سکیں، پروجیکٹڈ سکور بتا سکیں کہ ابھی یہ حالات ہیں تو آگے چل کے کیا حالات ہونے والے ہیں۔ لیکن اس کے لیے 2 اسٹریٹجیز ہیں جو فیملیز اور نشے کے مریضوں سے پیار کرنے والے لوگ اپنا سکتے ہیں، اور وہ 2 اسٹریٹجیز یہ ہیں کہ ایک تو اپنے دل میں آپ ان کا جو مقام اور عزت ہے اپنے دل کے اندر، زبان پہ بے شک نہ رکھیں لیکن اپنے دل میں ان کا عزت اور مقام برقرار رکھیں، کیونکہ بطور ہیومن بینگ وہ ایک بیماری کا شکار ہیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں
کہ وہ نشہ شروع کرنے سے پہلے ٹھیک ٹھاک پارسا لوگ تھے، لیکن نشہ کرنے کے بعد نہایت خاموشی سے ایک زیر زمین زندگی گزارتے ہوئے، ایک پس پردہ زندگی گزارتے ہوئے جب وہ نشے کی منازل میں آگے بڑھ رہے تھے تو وہ کردار کی خرابی کی منزلیں بھی طے کر رہے تھے. تو اب عزت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی ہر بات مانیں اور اس کا فرمائشی پروگرام پورا کرنے میں لگے رہیں. عزت ایک الگ چیز ہے، اور باتیں ماننا وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ نیڈ کیا ہے اور وانٹ کیا ہے، اور آپ نے نیڈ پوری کرنی ہے اور وانٹ ضروری نہیں کہ آپ پوری کریں، وہ آپ بارگین کر سکتے ہیں. اور عزت کے علاوہ جو دوسرا پہلو ہے نشے کے مریضوں کے بارے میں جو ان کو سنبھلنے نہیں دیتا، وہ ہے کہ انہیں بڑا نکما سمجھا جاتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مریض نشے سے بحال ہو تو دل ہی دل میں اسے نکما سمجھنا چھوڑ دیں. یہ میں دو باتیں ایسی کہہ رہا ہوں جو آپ نے آسانی کے ساتھ کرنی ہے اور دل کے اندر کرنی ہے، کیونکہ اس سے خود فیملی ممبرز کے اندر وہ پیراڈائم شفٹ آئے گی، وہ عقیدے کی تبدیلی آئے گی جس سے کہ ان کے بیہیویئر جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے. وہ مریض کے ساتھ الجھیں گے نہیں، نان ایشوز پہ لڑائیاں نہیں کریں گے. جذبات اور مقاصد کو الگ لے کے چلنا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان سے جو مذاکرات کرنے ہیں تو اس میں بات چیت ماننی ہے کہ نہیں ماننی، اس کا دار و مدار اس چیز پر ہونا چاہیے کہ جو بات ہم مانیں گے کیا اس کے نتیجے میں یہ نشے سے دور ہوگا یا قریب ہوگا. اور جب آپ نشے کے مریض کی مدد کرتے ہیں تو وہ صرف اس پہلو سے ہوتی ہے کہ آپ اسے نشے سے دور ہونے میں مدد کرتے ہیں، بیماری کے چنگل سے نکلنے میں مدد کرتے ہیں، کیونکہ جسم میں وہ جو خرابی پیدا ہو چکی ہے، جو نشے کی بیماری کہلاتی ہے، جس سے تباہی آتی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. جسم دوبارہ اس قابل نہیں ہو سکتا کہ نارمل ڈوز کے ساتھ محفوظ طریقے سے بندہ نشہ کر سکے. تو وہ مینیجیبل ہے. جو سمٹمز ہیں، جو کریونگز ہیں، ان کو مینیج کرنا ہے، اور کریکٹر ڈیفیکٹ سے چھٹکارا پانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نے نشہ شروع کیا تو کریکٹر ڈیفیکٹس آ گئے، لیکن اگر آپ نے کریکٹر ڈیفیکٹ سے چھٹکارا حاصل کیا تو سمجھے آپ نے نشے سے چھٹکارا حاصل کیا. فیملی کو اپنے آپ پر شک پڑتا رہتا ہے کہ ہماری ذہنی صحت میں کوئی گڑبڑ ہے. یہ کبھی ہم ہنستے ہیں، کبھی ہم روتے ہیں، کبھی ہم اسی بات پہ ڈانٹتے ہیں، پھر اسی بات کی اجازت دیتے ہیں. اور ایک پروفیشنل کے لیے بہرحال یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آتے ہی اسے بتائیں کہ اصل میں تو آپ کو بھی علاج کی ضرورت ہے یا نفسیاتی مدد کی ضرورت ہے. تو یہ بڑے طریقے سے اگر فیملی کے ساتھ بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ بات کی جائے تو لوگ اس کو بہت اکنالج کرتے ہیں اور مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں. فیملی کی ایک بنیادی ازمپشن ہوتی ہے، ایک مفروضہ ہوتا ہے کہ اگر ہم مریض کو کسی طرح خوش کر دیں تو پھر یہ نشہ نہیں کرے گا. اور خوش وہ مریض کو کر نہیں سکتے، کیونکہ خوش ہونا یا نہ ہونا یہ خود مریض کے اوپر اس کا انحصار بہت زیادہ ہے. تو یہاں یہ بات بہت قابل غور ہے کہ جو جزا اور سزا کا دنیا میں نظام ہے یہ بعد کا نظام ہے. یعنی آپ نہ تو کسی کو سزا دے سکتے ہیں قبل از وقت، جب ابھی اس نے جرم کوئی نہیں کیا تو آپ اسے سزا کیسے دیں گے. اسی طرح آپ کسی کو جزا بھی نہیں دے سکتے، یعنی ریوارڈ بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ ابھی اس نے پرفارم کر کے نہیں دکھایا. اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ جی آپ مجھے مرسیڈیز گاڑی لے دیں اور میں اس کے بعد نشہ نہیں کروں گا. تو گھر والے کہتے ہیں کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جس بندے کو بیٹھے بٹھائے بغیر کچھ کیے مرسیڈیز گاڑی مل جائے تو اس کو پھر کیا غم، اور وہ کیوں کرے گا نشہ. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر 4 پیسے خرچ کرنے سے ہمارا مریض نشے کی بیماری سے نجات پا لے گا تو بہت اچھا ہے. ویسے علاج میں اب ہم سزا پہ بلیو نہیں کرتے، ہم جزا یا جزا کو ہولڈ کرنا یعنی ریوارڈ کرنا یا ریوارڈ کو ہولڈ کرنے پہ یقین رکھتے ہیں. اور اس کے حوالے سے ہم بڑے کانشیس ہوتے ہیں کہ اگر پیشنٹ کوئی اچھی چیز کرتا ہے جو کہ بیہیورل چیز ہے، جب بیہیورلی وہ کوئی چیز اچھی کرتا ہے تو ہم اس کو ریوارڈ کرتے ہیں. تو یہ بیماری فزیکل نیچر کی ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ علاج اس کا وہاں نہیں ہے جہاں یہ بیماری ہے. علاج اس کا بیہیورل ہے کہ جو بندہ نشہ استعمال کرنے کے قابل نہیں رہا محفوظ طریقے سے، اس سے مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ وہ نشہ استعمال نہ کرے. تو وہ کہتا ہے اگر میں نشہ نہیں استعمال کرتا تو پھر مجھے بے چینی ہوتی ہے. تو ہم اسے کہتے ہیں کہ تمہیں چین سے رہنا سکھا دیتے ہیں.
آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ہم پہاڑوں پہ برف گرنے کا جو پروسیس ہے اگر وہ نہیں روک سکتے تو ہم دریاؤں پہ تو بند باندھ سکتے ہیں نا کہ سیلاب سے بربادیاں نہ آئیں. ٹھیک ہے پھر ایک بریک لے لیتے ہیں پھر مزید بات کرتے ہیں. بیماریاں دونوں بہت ملتی جلتی ہیں, یعنی دونوں بیماریاں پرائمری ہیں, جس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر موروثی وجوہات ہو سکتی ہیں, اور دونوں بیماریاں جو ہیں اس کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے کوئی بیماری ہو, یہ از خود جنم لے سکتی ہے. جیسے پرائمری ایجوکیشن ہوتی ہے تو پہلے کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتی, اور دونوں بیماریاں جو ہیں کرونک ہے, یعنی جیسے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ڈائبٹیز ہے تو پھر ہمیشہ ڈائبٹیز ہے. اسی طرح کہتے ہیں جیسے ایک دفعہ الکوہلزم ہے تو پھر ہمیشہ الکوہلزم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علاج نہیں کر سکتے اور آپ اس کے مضر اثرات سے نجات نہیں حاصل کر سکتے, لیکن ٹیکنیکلی یہ کہا جائے گا اگر فرض کریں کوئی کسی کو شراب چھوڑے ہوئے 25 سال بھی ہو گئے ہوں, 40 سال ہو گئے ہوں, تو پھر بھی وہ الکوہلک ہی ہوگا, کیونکہ الکوہلک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شراب پیتے ہیں. الکوہلک ہونے کا مطلب ہے کہ آپ شراب نہیں پی سکتے. اسی طرح ڈائبٹیز ایک دفعہ جو ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا سٹیٹس یہی رہتا ہے ڈائبیٹک کا, چاہے آپ کی شوگر سال کے 365 دن کنٹرول ہو, لیکن آپ پہلے جیسے نہیں ہو سکتے, جو کہ نان ڈائبیٹک سٹیٹس ہے آپ کا, وہ بحال نہیں ہو سکتا. مائنڈ باڈی کنیکشن دونوں طرف نظر آ رہا ہے, اگرچہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ ڈائبٹیز صرف ایک جسمانی بیماری ہے اور الکوہلزم صرف ایک نفسیاتی بیماری ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں پرائمری اور جسمانی بیماریاں ہیں, اور دونوں میں ذہن کے اندر ایک سیٹ آف سمٹمز پیدا ہوتا ہے جسے ہم سنڈروم کہہ سکتے ہیں. میں یہ چھوٹا سا پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ کبھی ذہنی سکون کے لیے یا ہائی فیل کرنے کے لیے نیچرل ہائی کو بھی ٹرائی کریں. کبھی میڈیٹیشن, کبھی یوگا, کبھی واک, کبھی پیار اور محبت کے اظہار سے, کبھی باہمی ایک دوسرے کی مدد کر کے خوشی محسوس کرنے کی کوشش کی جائے تو شراب یا اس جیسی قباحتوں کی کبھی ضرورت ہی نہیں رہے گی, اور ہم یہ جتنا جلدی کر لیں اتنا اچھا ہے. ویلکم بیک. ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ کچھ متس ہیں اور یہ مسکنسیپشنس ہوتے ہیں. بہت ہی اچھے پڑھے لکھے اچیورس اسٹوڈنٹس بلانگنگ ٹو یونیورسٹیز اینڈ کالجز جن کے گریڈس بہت اچھے آتے ہیں, انہوں نے ایسی کچھ رانگ متس کو فالو کیا ہوا ہوتا ہے کہ اگر وہ ڈرگ کا استعمال کریں گے سو دے آر ایبل ٹو فوکس مور آن دیئر اسٹڈیز, اور یہ ان کے سینئرس ان کو سکھا دیتے ہیں جو آلریڈی بڑے اچیورس ہوتے ہیں. ٹیچرز تو نہیں, ٹیچرس بھی سکھاتے ہیں کہ یہ ڈرگ ہم کرتے تھے, ساری رات جاگتے تھے, اسٹڈی پہ فوکس بہت اچھا ہوتا تھا اور رزلٹ بہت اچھا آتا تھا. ناؤ واٹ ہیپنس از دیٹ کہ بچہ جو چھوٹی کلاس میں ہے, ابھی یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے, وہ امپریس ہو جاتا ہے ان باتوں سے اور وہ آہستہ آہستہ کریپ ان کرنا شروع کر دیتا ہے. اینڈ بائی دا ٹائم ہی ہیز فالن انٹو دا ایبس, وہ گر چکا ہے اس چیز میں, اس کو معلوم نہیں ہوتا, نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے. لوگ چائے کافی سے مدد لیتے ہیں پڑھائی میں, یہ تو ایک طے شدہ بات ہے نا جو ہوتی ہے, اور لوگ راتوں کو بھی چائے کافی پی کے دیر تک پڑھائی کر سکتے ہیں کیونکہ پھر ان کو نیند نہیں آتی. اچھا, یہ ہے اسمال پکچر. تو اسمال پکچر کو جب ہم بگ پکچر کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اسی جیسے کیفین ہے جو چائے کافی میں ہوتی ہے, اور ریٹالین ہے جو کہ پھر اس سے آگے کی اسٹرانگر ڈرگز ہیں, پھر آئس ہے, پھر کوکین ہے جو کہ سینٹرل نروس سسٹم کی اسٹیمولنٹس ہیں, اور جو کام کیفین کرتی ہے یہ دوسری ڈرگز جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے وہ کئی ہزار گنا زیادہ طاقت کے ساتھ وہی کام کرتی ہیں, اور ایک ناپختہ ذہن کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح وہ ایک اندھے کنویں میں چھلانگ لگا رہا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ سارا سال نہیں پڑھتے, انہیں یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے کے لیے بعد میں وہ یہ ڈرگز استعمال کریں گے جس سے کہ وہ ہفتوں کا کام دنوں میں کر لیں گے, اور اس کے بعد وہ پڑھائی میں نمبر بڑے اچھے لے آئیں گے. اور جب وہ یہ ڈرگز استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو 2-3 دن یہ ڈرگز استعمال کرتے ہیں جس سے وہ مزہ اٹھاتے ہیں, پھر وہ پڑھائی کر لیتے ہیں. اس کے بعد اب انہیں پتہ ہے, وہ ان کا نالج اتنا ہو گیا ہے, وہ
ड्रग्स को जो है मैकेनिक्स की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर जी, देते जी, हैं जी। कि ये ड्रग है जो कि उसको जगा के रखेगी और वो पड़ेगा, और ये ड्रग है जो उसे फ़ौरन सुला देगी। जी और दिमाग जो है इस किस्म के शदीद झटकों में से फिर गुजरता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मेडिकल कॉलेज में मैं पढ़ता था तो कुछ लोग जो इस तरह के ड्रग्स के इस्तेमाल में मुलव्वस थे, तो वो जो मेरे साथी थे जो मेडिकल कॉलेज के, जो ये सब करते थे, तो फिर अल्टीमेटली उनका क्या अंजाम हुआ। ये एक दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है मेरी कि उनका बहुत अलमनाक अंजाम हुआ। वो ज़िंदगी में बहुत पसमानदगी की तरफ गए, उनके साथ हादसात हुए, उनमें से कईयों ने अपनी जान खोई, अच्छा और उन्होंने उस तालीम से कतई तौर पर फिर कोई फ़ायदा ना उठाया जो अनफेयर मीन्स से हासिल की जाती है। हत्ता कि जो खिलाड़ी भी अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करके मेडल्स हासिल करते हैं तो उनका अंजाम भी अलमनाक होता है, और अगर ऑर्गेनाइजेशंस को पता चल जाए तो उनके मेडल्स भी वापस जी पाबंदी लग जाती है। जो नौजवान हार्डकोर ड्रग एडिक्शन का शिकार होकर बर्बाद होते हैं, उन्होंने अपना सफ़र एनर्जी ड्रिंक्स, सो कॉल्ड एनर्जी ड्रिंक्स से स्टार्ट किया था, जिन्हें कोल्ड ड्रिंक की तरह किसी टक शॉप पर या जनरल स्टोर पर या डिपार्टमेंट स्टोर पर किसी फ्रिज में, फ्रीज़र में रख के प्रेजेंट किया जाता है। जी उनके इश्तिहार ऐसे बनाए जाते हैं कि इट गिव्स यू विंग्स, आप Energy और ज़्यादा फिर जब आप ये कर लेंगे तो अगर किसी लड़की की गाड़ी ख़राब हो गई है तो आप उसे start टच कर करेंगे सकते हैं, तो गड्डी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो एनर्जी ड्रिंक्स की आड़ में, जो कि एनर्जी ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं होते, ये ड्रग्स होती हैं, इन्हें पैकेज ऐसे किया जाता है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उसी तरह एक झटका देते हैं। देखिए, एनर्जी ड्रिंक का जो तस्वर है, बुनियादी मैसेज ब्रेन को ये जाता है, ये जो कैफीन वाले ड्रिंक्स होते हैं, चाहे वो चाय कॉफ़ी हो, चाहे ये एनर्जी ड्रिंक हो जो कि हैवी डोज होती है, चॉकलेट्स के अंदर भी हो, तो ये ब्रेन को मैसेज दो जाते हैं इनकी मदद से। एक मैसेज ये जाता है कि आप थके हुए नहीं हैं उस वक्त जबकि असल में आप थके हुए हैं, और दूसरा मैसेज ये जाता है कि आपको नींद वगैरह बिल्कुल नहीं आई हुई, जबकि हकीकत में आपको नींद की ज़रूरत होती है, और इससे आप वो ज़मानो मकान की कैद से आज़ाद हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे नौजवान हैं जिनका दिन और रात का तस्वर काफ़ी डिस्टॉर्टेड है, और उनको वैसे सूट करता है क्योंकि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो रात को सोते हैं, दिन को जागते हैं, और जो एडिक्टेड लोग होते हैं वो रातों को देर तक जागना और दिन को देर तक सोना, तो उनका अपने घर वालों के साथ आमना सामना नहीं होता, जो कि उनको बड़ा सूट करता है। जी हाँ अच्छा, ये जो मिथ है इसको भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर कोई नशा आपको किसी डॉक्टर के हाथों मिला है या किसी बुजुर्ग के हाथों मिला है, मतलब किसी बादशाह के हाथों मिला है, आपके मुल्क के सरबराह के हाथों आपको कोई तमगे के तौर पर मिला है, या किसी तरीके से भी कोई नशा अगर आपको मिला है तो वो नशा है जी। और या तो उसका इस्तेमाल आप बतौर नशा के करेंगे या फिर आप एडिक्टेड हो जाएंगे और आप उसके पीछे भाग भाग के अपनी ज़िंदगी ख़राब करेंगे। जहाँ तक मूड और मिजाज की ख़राबी का ताल्लुक़ है, ये हमने नई तहज़ीब में ख़ुद किया है, और आप मुझे मिसाल नहीं दिखा सकते कि कोई नौजवान जो कि सही वक्त पे सोता हो और सही वक्त पे जागता हो, जो नौजवान वॉक एक्सरसाइज करता हो, जो बैलेंस डाइट को अपना शुआर बना के रखे, और जो माँ बाप से और फैमिली मेम्बर से और टीचर्स से अदब और एहतराम का रिश्ता रखता है, तो उसको ड्रग्स का आर्जा हो। हत्ता कि इन चारों में से एक काम भी जो करता है, चारों काम जो करता है वो तो लाजवाब है, लेकिन अगर महज कोई रात को 10 बजे सो जाता है और सुबह सवेरे 6 बजे उठता है और अपने दिन का आगाज़ करता है, तो मैंने ऐसे लोगों को भी नशे के मर्ज में मुब्तला नहीं देखा। महज सोने के बारे में इतनी ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, लोगों को ये आइडिया अब एलियन लगता है कि हम 10 बजे सो रहे हैं। उनको लगता है कि ये बिल्कुल एक ऐसी बात आप लोग कर रहे हैं कि ये तो ना प्रोडक्टिव ना होने की बात। ये जो विल टू स्लीप है जी, वो लीक कर गई है। जी। जो अभी भी आप अगर चले जाएं किसी ऐसे इलाके में जो कि लाहौर शहर से कुछ दूर हो और गांव वाला थोड़ा माहौल हो, तो आपको शाम 6-7 बजे लोग सोने की तैयारी करते नज़र आएंगे और खाना वाना खा चुके होंगे और इशा से पहले पहले वो सो जाते हैं। लेकिन शहरों में जगमगाती रोशनियां हैं जी।
اور یہ بڑی خوبصورت لگتی ہیں کیونکہ یہ ہمارے جو دماغ کے جو نیورون ہیں ہماری آنکھوں کے ذریعے جب یہ روشنیاں ان تک پہنچتی ہیں تو وہ ازیوم کرنے لگتے ہیں کہ یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے، اور ول ٹو سلیپ وہاں سے پیدا ہونی ہوتی ہے جو نہیں ہوتی۔ اچھا طلال زبیر صاحب، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، یہ بتائیے گا کہ آپ کے تجربے میں ڈرگ ایڈکشن یعنی نشے کی بیماری جو ہے اس میں نشے کے مریض کو یہ ڈرگ ایڈکشن کیسے متاثر کرتی ہے، اور اس کی فیملی جو ہے اس کے کیا اس کے بارے میں خیالات ہوتے ہیں؟ عموماً جب کوئی انسان نشے کی طرف جاتا ہے تو اس کو نشہ کرتے کرتے جو ہے وہ اور گھر والوں کے نالج میں آتے ہوئے کافی وقت لگ جاتا ہے، لیکن یہ چیز 100% ممکن ہے کہ اگر گھر والے کچھ ایسے رویوں کے اوپر نظر رکھیں جن کو ہم ایڈکٹیو بیہیویئرز کہتے ہیں، تو یہ بچے جو ہے وہ نشہ کرنے سے یا تو پہلے ہی ہم بھانپ سکتے ہیں کہ اس کا رویہ خراب ہو رہا ہے، یہ چند ڈسپلنز جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، اور ہم اس بچے کو جو ہے وہ کسی تربیت میں ڈال کے یا اس حوالے سے بات چیت کر کے ہم ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ یا پھر اگر وہ نشہ اس نے بھی کرنا سٹارٹ کر دیا ہے، بگنرز لیول پہ ہے اور ابھی اتنا نقصان نہیں ہوا، تو ہم پھر بھی بہت ہی اچھی ایسی مدد لے سکتے ہیں جس کے نتیجے کے اندر اس کی زندگی جو ہے وہ بہتر لیول پہ چلے جائے۔ نشے کے مریض میں کیا کیا نشانیاں نظر آتی ہیں جو کہ فیملی دیکھ کر بھانپ سکے کہ ان کا پیارا جو ہے وہ نشے کی بیماری کا شکار ہو گیا ہے؟ جی، عموماً ایسے 5 سے 6 بیہیویئرز ہوتے ہیں جن کو ہم ایڈکٹیو بیہیویئرز کہتے ہیں، جن کے اوپر گھر والوں کو نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو پہلا بیہیویئر ہے دیٹ از کہ وہ جو بچہ ہے وہ اس کے جو اسکول کے اندر گریڈز ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں سبجیکٹس کے اندر۔ دوسرا جو رویہ ہمیں عموماً نظر آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ تال میل جو ہے اس میں بہت کمی آ جاتی ہے، بچہ آئسولیشن کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے موبائل فون کو یا لیپ ٹاپ تک جو ہے وہ گھر والوں کی رسائی نہیں ہونے دیتا، ان کو ایکسیس نہیں دیتا۔ بچہ جو ہے اس کے اوپر اس کے جو بیہیویئرز ہوتے ہیں گھر والوں کے ساتھ وہ بہت خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ گھر والوں کے ساتھ اونچا بولنے لگتا ہے۔ نمبر 4 پہ وہ ایسے اخراجات کی ڈیمانڈ کرنے لگتا ہے جس کو کہ وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا، اور گھر والوں کے انکار کرنے پہ جو ہے وہ بہت شدید رد عمل جو ہے وہ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر دیر تک جو ہے وہ جاگے رہنا، یا باہر سے بہت دیر سے آنا، اور پھر دیر سے آ کے بہت دیر تک جاگے رہنا۔ عموماً ایسے بچے جب صبح اٹھتے ہیں اور تو ان کے جو موڈ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے، بہت زیادہ انفرینڈلی قسم کا ان کا موڈ، ان کو ہوتا ہے کہ صبح ان کو کچھ ٹائم چاہیے تاکہ وہ تھوڑے کمفرٹیبل اور جو ہے وہ ایزی ہو جائے۔ ویلنگ ویز کراچی کے ڈائریکٹر وکیل مراد صاحب، کویسچن آپ کے لیے ہے۔ کہتے ہیں کہ نشے کی بیماری فرد واحد کی نہیں بلکہ پوری فیملی کی کو متاثر کرتی ہے۔ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بیماری کیسے پوری فیملی کو متاثر کرتی ہے؟ وکیل مراد صاحب۔ اچھا، اس کو فیملی ڈیزیز اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پوری فیملی ہی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور فیملی جو ہے وہ کنٹرولڈ ہو رہی ہوتی ہے کسی دوسرے کی بیماری کی وجہ سے، یعنی جو فرد ہے فیملی میں جو کہ لوڈ ون ہے، جو اس کو بیماری ہے، اور اس کی بیماری کی وجہ سے پوری فیملی مینٹلی طور پہ سفر کرتی ہے، اور وہ اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں کہ بعد میں ان کو اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ جو اثرات ان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فیملی ڈیزیز ہے، وہ بہت سے اپنے پلانز جو ہیں وہ کینسل کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بلا وجہ ایک لیکچرنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پیشنٹ کو، اور ان کو ہائیڈنگ کرنے کی، یعنی مسائل کو چھپانے کی اور پیشنٹ کی جگہ جھوٹ بولنے کی جو ہے وہ ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے، اور وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کراچی ویلنگ ویز سے مس ثانیہ آصف بھی تشریف رکھتی ہیں۔ میں آپ سے بھی سوال کرنا چاہوں گا کہ فیملیز کو، والدین کو کیسے پتہ چلے کہ بچوں میں نشے کی علامات نظر آنے لگی ہیں؟ وہ کون سی نشانیاں ہیں جن سے ان کو پتہ چل سکتا ہے کہ اب بچے جو ہیں وہ ایڈکٹ ہو گئے ہیں؟ پہلی ایک علامت یہ ہے کہ بچے کے بیہیویئر کے اندر ایک میجر چینج آتا ہے، اور آپ کو اس کا غصہ اور ٹیمپرامنٹ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اس کے اندر موڈ مزاج کی تبدیلی آپ بہت کامنلی دیکھتے ہیں کہ وہ جلدی اس کے موڈ سوئنگز ہو رہے ہوتے ہیں۔
پھر ایک کامن چیز یہ نظر آتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ لاس آف انہیبیشن جو ہے، جیسے پہلے اس کے کچھ پلان تھے کوئی کیریئر کو اڈاپٹ کرنا، وہ اس بارے میں بات کرتا تھا، تو اب اس کا فوکس یہاں سے بھی ہٹ جاتا ہے. آپ کو ان نیسیسری تھکاوٹ کا شکار بچہ نظر آئے گا جسمانی طور پہ، ایک پور بیلنس کہیں بیٹھا ہوا ہے لیٹا ہوا ہے تو اس میں ایک تھکن کا سا آپ کو جیسے سو کر بھی اٹھا ہوا ہے تو ایک لیتھارجی سی اس کے جسم کے اندر جو ہے آپ کو محسوس ہوگی. کچھ متس اور مسکنسیپشنس ہیں، جیسے کچھ بچے آئیڈیالائز کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر کے کچھ بزرگوں کو، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو میرے دادا تھے یا میرے تایا، ان کی عمر 100 سال ہوئی، وہ سگریٹ بھی پیتے تھے، حقہ بھی پیتے تھے، اور یہ جو میں شیشہ پیتا ہوں یہ اسی کے ایک ماڈرن فارم ہے حقے کی ٹریڈیشن. یہ جو مثال دی جاتی ہے کہ ہمارے وہ فلاں بزرگ تھے کہ جو حقہ پیتے تھے یا سگریٹ پیتے تھے اور لمبی عمر پاتے تھے، تو ان کی لمبی عمر کی وجہ یقیناً حقہ یا سگریٹ نہیں تھا، بلکہ ان کی زندگی محنت کشی کے سانچے میں ڈھلی ہوتی تھی، اور کچھ جینیٹک فیکٹرز ہیں، اور وہ اپنی غذا وغیرہ کا بھی خیال رکھتے تھے کہ وہ بیلنسڈ ہو. آج سائنس کے زمانے میں جو چیزیں ریسرچ سے ثابت شدہ ہیں ان کے اوپر چلنے میں ہی آسانی ہے. اور یہ شادی والا معاملہ تو لوگوں نے کر کے دیکھا ہے. ہمارے اکثر پیشنٹس کی شادی جو ہے بطور نسخہ شفا کی گئی ہوتی ہے، اور اس سے ایک اور زندگی بھی مصیبت میں پڑ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ڈرگ ایڈکشن میں ہے اس کی کبھی شادی نہیں ہو سکتی، ایسی بات نہیں ہے. اور جب وہ نشے سے دور ہٹتے ہیں اور اپنے جو کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں ان پہ کامیابی سے کام کرتے ہیں تو وہ دنیا کی نظر میں بہت ہی اچھے انسان گردانے جاتے ہیں، اور ان کی شادی تمام حقیقتوں کو بتا کے کرنی چاہیے. یعنی ان کے جو نشے کے حوالے سے بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ لوگوں کو بیک گراؤنڈ سے اتنی غرض نہیں ہوتی جتنی کہ موجودہ حال سے. اور ایک نشے کی بیماری سے نکلنے والا شخص جوں آگے بڑھتا ہے زندگی میں، وہ انتہائی خوبصورت انسان کے سانچے میں ڈلتا چلا جاتا ہے. میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو نشے سے بحالی حاصل کرتے ہیں، اپنی نگہداشت کرتے ہیں، گرومنگ کرتے ہیں، اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں، اور بہت ہی بہترین انسان کی شکل اختیار کرتے ہیں. دنیا بھر میں نشے سے بحالی کے لیے جو روحانی سٹیپس ہیں وہ ضروری سمجھے جاتے ہیں. اچھا، روحانی سٹیپس ہم ان کو کہتے ہیں، یا روحانی باتیں ہم ان کو کہتے ہیں جو کہ تمام مذاہب میں کامن ہے. جیسے ایک ہائر پاور کا تصور ہے، انسانوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا اور انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کام آنا. جیسے ہمارا اپنی سیلف اسٹیم کا معاملہ، اپنے ساتھ ایک ہیلدی ریلیشن شپ بنانا. تو یہ سب کچھ نشے سے بحالی کے لیے لازم ہے. لیکن ایز سچ جسے آپ ریلیجس ڈوز کہتے ہیں، اس کا نشے کی بحالی سے کوئی خاص یعنی تعلق نہیں ہے. میرا خیال اپنا یہ ہے کہ جتنا بھی سائنٹیفک ایجادات ہیں یا سہولتیں ہیں ہماری زندگی میں، ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اور جہاں سائنس ہماری مدد نہیں کر سکتی اور ہمیں مایوسی کا سامنا ہے تو ہم ریلیجن کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو جہاں ہم کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، جہاں ہم کسی مایوسی کے گھیراؤ میں آ جاتے ہیں، تو وہاں ہمیں پھر آخرکار اللہ تعالیٰ کی ہستی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے.